السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طالبات، سورہ مریم کی جو پہلی آیت تھی حروف مقطعات، وہ آپ کو اس کی تفسیر بھیجی جا چکی ہے۔ آج انشاءاللہ ہم اس سے اگلی آیتوں کی تفسیر کریں گے کہ یہاں پہ فرمایا ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں، اس صورت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنی اس رحمت کا ذکر کیا جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے زکریا علیہ السلام پر کی۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کی بہت سی مہربانی اور عنایات اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء پر فرمائی، لیکن ایک خاص مہربانی جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے زکریا علیہ السلام پر کی، انشاءاللہ جب ہم اس کو آگے پڑھیں گے تو اس میں جو ہے ہم دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے مقبول بندے حضرت زکریا علیہ السلام پر، یعنی ان پر کون سی ایسی نعمت جو ہے ان کے اوپر ان کو عطا فرمائی جس نعمت کا یہاں پہ ذکر ہے۔ سورہ کہف کے بعد سورہ مریم اس لیے جو ہے اسی مناسبت کی وجہ سے رکھی گئی ہے کیونکہ وہ سورت جو تھی سورہ کہف وہ بھی عجیب واقعات پر مشتمل تھی، اور اسی طرح سورہ مریم بھی ایسے عجیب واقعات پر مشتمل ہے۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلے تو جو اس کا حروف مقطعات تھا اسی کے بارے میں دیکھ لیں کہ اس میں یعنی کتنی گہرائی تھی، اور اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ آگے جو واقعات بیان فرما رہے ہیں اس میں بھی اسی طریقہ سے اللہ پاک جو ہے اپنی یعنی چھپے ہوئے رازوں کا اور ایسی نعمتوں کا ذکر فرمائیں گے کہ یعنی دنیا کی نظر جس میں یعنی اسباب کی طرف جاتی ہے، تو ان نعمتوں کا ذکر اس میں کیا جائے گا۔ آیت نمبر 3 میں فرمایا اذ نادا ربہ نداء خفیہ، یعنی جب اس نے پکارا اپنے رب کو چھپی آواز سے۔ اب رحمت کا ذکر پیچھے کیا گیا کہ اللہ نے اپنی رحمت جو اپنے بندے زکریا علیہ السلام پر کی، تو یہ اس کا ذکر ہے، یہاں پہ اس کا ذکر کیا جائے گا آگے جا کے۔ ٹھیک ہے، جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا، تو اس سے ایک بات تو یہ نکلتی ہے کہ اللہ کے جتنے بھی بندے ہیں، اللہ کے جتنے نیک لوگ ہیں، ولی ہیں یا پیغمبر ہیں، ٹھیک ہے، یا اور اللہ کی جو نیک لوگ ہیں، تو وہ سب کے سب اپنی ہر پریشانی میں، اپنی ہر تکلیف میں صرف اور صرف اللہ ہی سے یعنی اپنی التجا کو بیان کرتے تھے۔ اور یہاں پہ زکریا علیہ السلام کی خاص دعا کا ذکر ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے ایک خاص دعا کی۔ اب دعا جو ہے انہوں نے کس انداز میں کی، کس وقت کی، کس طریقے سے کی، ٹھیک ہے، کن الفاظ میں کی، تو یہ ہمارے لیے بہت ہی اہم یعنی درس ہے کہ اس طریقے سے انشاءاللہ ہم بھی جب دعا مانگیں گے اپنے رب سے تو ہم کبھی بھی اللہ تعالیٰ ہمیں مایوس نہیں فرمائیں گے۔ اللہ تو ویسے بھی دعا جو ہے وہ کسی نہ کسی صورت میں ضرور قبول فرماتے ہیں، لیکن ہم اگر ان طریقوں سے دعائیں مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قیمتی بنائیں گے انشاءاللہ ہمارے لیے۔ تو سب سے پہلے بات کیا کی کہ اپنے رب کو پوشیدہ طور پر پکارا، یعنی یہ وقت وہ والا وقت ہو سکتا ہے کہ جب کوئی بندہ دیکھنے والا نہ ہو، تو وہ وقت ہوتا ہے تہجد کا وقت، رات کا وقت، رات کی تنہائی کا وقت۔ ٹھیک ہے، تو اکیلے میں، تنہائی میں، رات کے وقت اپنے رب کو یعنی چھپی ہوئی آواز سے، خفیہ مطلب آہستہ آواز میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو پکارا۔ تو انشاءاللہ اس میں ہم دعا کے آداب بھی پڑھیں گے۔ اب دعا کیا فرمائی، قال ربی انی وہن العظم، کہ اے میرے رب میری ہڈیاں جو ہیں وہ بوڑھی ہو چکی ہیں، بوسیدہ ہو چکی ہیں۔ تو ہڈیاں بوڑھی ہونے کا مطلب کیا ہے کہ بڑھاپا طاری ہو چکا ہے۔ ہڈیاں کمزور کب ہوتی ہیں؟ جب انسان پہ بڑھاپا طاری ہو جاتا ہے۔ یعنی ہم آج کل کے دور کے تو یعنی 30-40 سال کے بھی ہم اپنے آپ کو بوڑھا کہنے لگتے ہیں، لیکن اصل میں یہ وہ وقت ہے جب انسان بالکل ضعیف ہو جاتا ہے، اس کی ہڈیوں کا گودا خشک ہو جاتا ہے، اس کے بال سفید ہو جاتے ہیں۔ تو پیغمبر علیہ السلام نے انہی اپنی کمزوریوں کو اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیا کہ میری ہڈیاں جو ہیں وہ بوڑھی ہو چکی ہیں۔ واشتعل الرأس شیبا، یعنی میرے سر پر بڑھاپے کا شعلہ نکلا ہے، میرے سر پر یعنی سفیدی کا شعلہ جو ہے وہ بھڑکا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ میرے سارے سر کے بال جو ہیں وہ سفید ہو چکے ہیں۔ وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، اور یعنی میری اتنی عمر جو ہو چکی ہے تو میں نے آپ سے جب بھی کوئی چیز مانگی، جب بھی آپ سے کچھ دعا کی، تو میں کبھی بھی اپنی دعا میں محروم نہیں رہا۔ ٹھیک ہے،
تو اب یہاں پہ سب سے پہلے انشاءاللہ میں آپ کو آگے جا کے دعا کا طریقہ بتاؤں گی، سمجھاؤں گی کہ ہمیں دعا کس کس طریقے سے مانگنی چاہیے، دعا کی کیا آداب ہے۔ دیکھیں، دعا میں سب سے پہلے جو ہے دعا کا آہستہ اور خفیہ طور پہ مانگنا، اکیلے میں مانگنا افضل ہے، ٹھیک ہے؟ جس کے لیے سب سے پیارا جو وقت ہوتا ہے وہ تہجد کا ہوتا ہے۔ ہمارے دل میں جب بھی کوئی بڑی حاجت ہو، کوئی بھی ایسی ہماری خواہش ہو، ہم اللہ سے مانگنے والے ہوں، تو پھر ہم اللہ سے تہجد کے وقت مانگے اور آہستہ آواز میں مانگے، ٹھیک ہے؟ اب اس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم بھی ہے کہ یعنی بہترین ذکر خفی ہے، یعنی آہستہ ہے، اور بہترین رزق وہ ہے جو کافی ہو جائے، ٹھیک ہے؟ اب دوسری جو چیز یہاں پہ بیان کی، دوسرا ادب کیا ہے؟ پہلا ادب تو یہ ہو گیا کہ ہم اکیلے میں اور آہستہ آواز میں مانگے۔ دوسرا ادب یہ ہو گیا کہ جیسے فرمایا کہ میری ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں، تو جب انسان کے جسم پر ہڈی کمزور ہو جائے تو پھر سارا جسم جو ہے وہ کمزوری کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جب یعنی سفیدی بالوں کی آ جائے تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ بھڑکنے کا مطلب یہ ہے کہ پورے سر پہ سفیدی پھیل گئی ہے۔ تو اس دعا میں حضرت زکریا علیہ السلام نے پہلے جو ہے اپنی ضعف اور اپنی کمزوری کا ذکر کیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یعنی ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی دعا میں سب سے پہلے اپنی کمزوری کا ذکر کریں کہ یا اللہ میں کمزور ہو چکی ہوں، یا اللہ میں جو ہے وہ گناہوں سے بھری ہوئی ہوں، اپنے سارے عیب اللہ کے سامنے رکھ دے کہ یا اللہ میں گناہوں میں ڈوبی ہوئی ہوں، یا اللہ میں دن رات جو ہے نہ رات کو یعنی کوئی نیکی کرتی ہوں، نہ دن کو کوئی نیکی کرتی ہوں، یا اللہ میرا کوئی ایسا عمل ہے ہی نہیں ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کروں، لیکن پھر بھی جو ہے میں آپ سے دعا کر کے کبھی مایوس نہیں رہی۔ تو اس طرح جو ہے اپنی جوانی کے گناہ، دن کے گناہ، رات کے گناہ، ہر وقت کے گناہوں کو یاد کر کے اللہ تعالیٰ سے مانگے، اپنی ضعف اور اپنی کمزوری کا ذکر کریں کہ یا اللہ تو ہی میرا رب ہے، میں تجھ سے ہی مانگوں گی، میں تیرے در کی فقیر ہوں، میں تیرے سوا کسی کے در پر نہیں جاؤں گی۔ تو اس طرح جو ہے اپنی کمزوریوں کو ظاہر کر کے اللہ سے یعنی اپنے ضعف اور اپنی بدحالی کو، اپنی حاجت مندی کو جو ہے وہ سامنے رکھ کے دعا مانگیں گے تو دعا جو ہے وہ جلد قبول ہوگی۔ تو اس لیے انسان کو چاہیے کہ اپنی دعا کرنے سے پہلے اللہ کی ساری نعمتوں کا بھی جو ہے وہ ذکر کرے اور اپنی حاجت مندی کا بھی۔ کہ دوسری بات کیا فرمائی کہ میں آپ سے دعا مانگ کے کبھی بھی محروم نہیں رہا، تو ہم اس میں بھی جو ہے اللہ کی نعمت تھی نا، تو اس طرح ہم بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر کریں کہ اللہ تو نے مجھے آنکھیں بھی دی، تو نے مجھے یعنی اسلام کی دولت سے نوازا، یا اللہ تو نے مجھے صحت دی، تو نے مجھے اولاد کی نعمت سے نوازا، اتنی نعمتیں تو نے مجھے دی اور بن مانگے دی، تو یا اللہ تو مجھے مانگے ہوئے بھی جو ہے میری فلاں نعمت عطا فرما دے۔ تو یہ دعا کا ادب ہے۔ آیت نمبر 5 میں دو باتیں کی ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِي مِن وَرَائِي، یعنی میں اپنے بھائی بندوں سے جو ہے یعنی اپنے جو بھائی بندے ہیں، یعنی ان کا مطلب یہ ہے کہ جیسے چچا کے بیٹے، ماموں کے بیٹے، خالہ کے بیٹے، جو بھائی وغیرہ ہوتے ہیں، یہ سب ان سے ڈرتا ہوں۔ اور وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا، اور میری عورت بھی بھانج ہے، ٹھیک ہے؟ تو یعنی دو چیزیں یہاں پہ بیان کی گئی ہیں۔ ایک بات تو یہ بتائی کہ یعنی میری عورت بھانج ہے، یعنی اولاد نہ ہونے کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ جو سامنے جو نقشہ نظر آ رہا ہے کہ عورت بھی میری بھانج ہے، چونکہ میں خود بھی بوڑھا ہوں، اس عمر میں اولاد کا نہ ہونا جو ہے وہی ظاہر ہے۔ اور اسی طرح دوسری بات یہ کہ میری عورت بھی بھانج ہے، یعنی اب باوجود صحت کے جو ہے یہ ایک اپنا ضعف اور کمزوری ہوتا ہے کہ عورت جو ہے وہ بچہ پیدا نہ کر سکے، ٹھیک ہے؟ تو اور خوف کس چیز کا ہے کہ میرے بعد میرے بھائی بندے جو ہیں، یعنی میرے جو کزن ہیں، میرے جو چچا زاد ہیں یا بھائی وغیرہ ہیں، وہ سب کے سب یعنی یہ جو نبوت کا عظیم کام اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہوا ہے، اور خدمت دین کا جو موقع اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہوا ہے، تو اس چیز کا اندیشہ ہے کہ یہ سب جو ہے یعنی میری مرضی کے موافق شریعت اور دین کی خدمت بجا نہیں لا سکیں گے۔ تو ظاہر ہے جب ایک بندہ جب فوت ہوتا ہے تو اس کے بعد پہلے جیسے ہوتا تھا نا کہ بادشاہ جب فوت ہوتا تھا تو اس کے جو گدی نشین ہوتا تھا اس کا بیٹا ہوتا تھا، تو اس طرح کچھ عرصہ تک یہ بھی ہوا کہ نبوت جو ہے وہ باپ کے بعد اولاد اس کے بیٹے کو ملتی تھی۔ تو یہاں پہ بھی یہی ہوا کہ اگر دین کی جو شریعت کی خدمت ہے اور دین کی خدمت جو ہے وہ اگر اولاد نہیں ہے تو پھر ظاہر ہے ان کے ہاتھوں میں جائے گی،
اور یہ سارے کے سارے ایسے ہیں کہ ان میں کوئی ایسے اوصاف نہیں پائے جاتے کہ وہ دین کی خدمت صحیح طریقے سے کر سکیں۔ تو اس لیے یا اللہ تو مجھے اپنی رحمت سے، اب خاص اپنی رحمت سے مجھے ان جتنے بھی اسباب ہیں ان کے بغیر ہی جو ہے تو مجھے ایسا بیٹا عطا فرما جو میرا وارث ہو، یعنی کہ میرے علوم خاصہ کا وارث ہو۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پہ جو وراثت ہے وہ یہ ہے کہ انبیاء کے مال میں تو وراثت نہیں چلتی۔ دنیا میں تو ہم جب وارث مانگتے ہیں تو ہم کہتے ہیں نا، یا اللہ میری اتنی جائیداد ہے، میرا اتنا مال ہے، تو مجھے میرے مال کے لیے، میری جائیداد کے لیے، میری پراپرٹی کے لیے اللہ تو مجھے وارث دے کہ میرے مال کو سنبھال سکے۔ تو لیکن جب ایک نبی جو ہے اس کی جو وراثت ہوتی ہے وہ مال نہیں ہوتے۔ ٹھیک ہے، تو اس کے بارے میں جو ہے وہ فرمایا گیا کہ صحیح حدیث ہے کہ بے شک علماء وارث ہیں انبیاء کے، کیونکہ انبیاء علیہ السلام دینار اور درہم کی وراثت نہیں چھوڑتے، بلکہ ان کی وراثت علم ہوتا ہے۔ جس نے علم حاصل کر لیا اس نے بڑی دولت حاصل کر لی۔ ایک اور جگہ جو ہے وہ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ ہم انبیاء کی مالی وراثت کسی کو نہیں ملتی، ہم جو مال چھوڑیں گے وہ سب صدقہ ہے۔ تو اسی طرح جو ہے مختلف احادیث سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ یہاں پہ جو فرمایا کہ یرثنی کے بعد یرث من آل یعقوب، اس سے بھی جو ہے یہ پتہ چلتا ہے کہ جس بیٹے کے لیے دعا کی جا رہی ہے اس کا آل یعقوب کے لیے مالی وارث بننا بظاہر حال ممکن نہیں، کیونکہ آل یعقوب کے وارث تو ان کے اسباط جو ہیں، جو قریبی لوگ ہیں وہ ہوں گے، اور وہی موالی ہیں جن کا ذکر اس آیت میں ذکر کیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب یہاں پہ کس کے لیے اولاد مانگی جا رہی ہے کہ جو دین کی خدمت کا کام اللہ تعالیٰ نے دیا، جو نبوت کا کام اللہ تعالیٰ نے دیا، اس کے لیے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کر رہے ہیں کہ، اور پھر جو ہے آگے کیا فرمایا کہ میں آپ سے دعا کر کے کبھی بھی یعنی کہ مایوس نہیں رہا۔ تو اب دیکھیں نا کہ عادت کے خلاف کیا چیز مانگی جا رہی ہے، یعنی سارے نقشے وہ ہیں کہ ایسے ہیں کہ اولاد نہ ہو، لیکن اب پھر بھی اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ تو یہ ہمارے لیے کتنی بڑی خوشخبری ہے، کتنی بڑی سعادت ہے کہ ہم بھی اپنے انبیاء کرام کی نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنے اللہ سے ہر دعا مانگے، ہر دعا اپنے اللہ سے مانگے، چاہے اس دعا کی قبولیت کے کوئی نقشے نظر آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے۔ کہتے ہیں نا جب انسان اللہ سے مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اگر دینے پر آئے تو اللہ تعالیٰ اس کو ایسی جگہ سے دیتے ہیں جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ تو اب جو ہے یہاں پہ کیا فرما رہے ہیں کہ وہ بچہ عطا فرما کہ نہ میں اس قابل ہوں نہ میری بیوی، لیکن تو مجھے بچہ عطا فرما جو میری جگہ بیٹھے اور یعقوب علیہ السلام کی اولاد کی جگہ بیٹھے۔ اور وَاجْعَلْهُ ربی رضیہ، یہ 6 نمبر آیت کا ترجمہ بتا رہی ہوں کہ اور اس کو جو ہے تو یعنی ایسا بنا کہ یعنی من مانتا، کہ وہ من پسند شخصیت ہو، ایسا نہ ہو کہ یعنی طبیعت کو اچھا نہ لگے، بلکہ وہ پسندیدہ بھی ہو، مقبول بھی ہو، یعنی عالم بھی ہو اور عامل بھی ہو۔ ٹھیک ہے، تو یعنی لوگوں کے ہاں بھی اور اللہ کے ہاں بھی وہ پسندیدہ اور مقبول بندہ ہو، ایسی اولاد عطا فرما دے۔ زکریا علیہ السلام کی سکونت یروشلم میں تھی، جس کو بیت المقدس بھی کہا جاتا ہے، جہاں مسجد اقصی موجود ہے۔ بخاری شریف میں آتا ہے کہ زکریا علیہ السلام بڑھئی تھے اور اپنے ہاتھ سے رزق کماتے تھے۔ اب یہاں پہ ہمیں ایک اخلاقی سبق یہ بھی ملتا ہے کہ کوئی کام بھی چھوٹا یا بڑا نہیں ہوتا، کمتر یا حقیر نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، تو کسی بھی کام کو کمتر یا کسی کام کرنے والے کو کمتر یا حقیر جاننا اخلاق کی کمزوری ہے۔ کمتر وہ انسان ہے جس کا اخلاق اچھا نہیں یا وہ گناہوں میں مبتلا ہے۔ اور دوسری جو چیز ہم نے یہ سیکھی کہ دعا میں جس قدر عاجزی اور انکساری پائی جائے گی اتنی ہی بارگاہ الہی میں قبولیت کا درجہ پائے گی۔ اچھا، دعا کی جو ہے وہ اصول یہ ہوتے ہیں کہ دعا ضرور قبول ہوتی ہے، یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ دعا ہمیشہ قبول ہوتی ہے۔ کبھی کبھار تو ایسا ہوتا ہے کہ وہی چیز جو مانگی ہے وہی مل جاتی ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس کا نعم البدل کوئی اور چیز مل جاتی ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس کے بدلے میں کوئی مصیبت آنے والی ہوتی ہے وہ ٹل جاتی ہے، یا پھر آخری صورت یہ ہے کہ آخرت میں اس دعا کا بدلہ اللہ تعالیٰ آخرت کی نعمت سے عطا فرماتے ہیں۔
تو اس لیے ہمیں ایک تو دعا ضرور مانگنی چاہیے، ہر نماز کے بعد 5 منٹ دعا کی عادت بنا لیں، یا دن میں کسی وقت جیسے تہجد کا وقت ہے، یا یعنی عصر کا جو وقت ہوتا ہے، یا قبولیت کا وقت ہوتا ہے، تو ان اوقات میں، یا پھر زیادہ بہتر یہ کہ ہر نماز کے بعد، فرض نماز کے بعد 5 منٹ جو ہے ہم 25 منٹ کم از کم ہم دعا کے رکھیں، کہ جس میں ہم اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیں، خوب عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، گڑ گڑا کے، اپنے عیبوں کو یعنی سامنے رکھتے ہوئے، اپنی کمزوریوں کو اللہ کے سامنے رکھتے ہوئے، اور اللہ کی رحمت کے امیدوار بن کے اللہ سے دعا مانگے، تو انشاءاللہ دعا کسی نہ کسی درجے میں قبول ضرور ہوگی۔ اچھا، جب انسان یہ کہتا ہے کہ اللہ میری تو دعا قبول نہیں ہوتی، تو بس پھر اس کی دعا کو قبولیت کا درجہ نہیں ملتا، یعنی دعا ضرور قبول ہوتی ہے جب تک یہ بندہ یہ نہ کہہ دے کہ میری تو دعا کوئی قبول نہیں ہوتی، اس وقت تک بندہ جو ہے وہ مایوس نہ ہو، یعنی کہ اس وقت تک ضرور اس کی دعا قبولیت کا درجہ پاتی ہے جب تک کہ وہ مایوسی نہ ظاہر کر دے۔ اور اللہ پہ یقین اتنا ہونا چاہیے کہ جیسے حضرت زکریا علیہ السلام اصل میں حضرت مریم علیہ السلام کے خالو تھے۔ مریم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے ان کی والدہ نے منت مانی تھی کہ اللہ تو مجھے بیٹا عطا فرما، اور یہ جو بیٹا ہوگا یہ میں مسجد کی خدمت کے لیے وقف کروں گی۔ اب جب وہ بچہ پیدا ہوا تو وہ بیٹی تھی، جب وہ بچی پیدا ہوئی تو انہوں نے یہ اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ اللہ میں نے تو بیٹا مانگا تھا، آپ نے مجھے بیٹی عطا فرما دی، یعنی اب میں اس کو کیسے مسجد کے لیے وقف کروں؟ تو بہرحال اللہ تعالیٰ انہوں نے اس بچی کو ہی جو ہے مسجد کی خدمت کے لیے وقف کر دیا تھا۔ تو ان کی کفالت کا ذمہ جو ہے ان کے خالو جو تھے حضرت زکریا علیہ السلام انہوں نے لیا تھا۔ اب ایک مرتبہ وہ مسجد میں اپنی مسجد کے ساتھ ہی ایک کمرہ تھا، وہاں بیٹھ کے وہ اپنی عبادت کیا کرتی تھی۔ تو ایک دفعہ جب زکریا علیہ السلام ان سے ملنے کے لیے گئے تو انہوں نے دیکھا کہ بند کمرے میں مریم علیہ السلام کے پاس یعنی بے موسم کے تازے تازے پھل پڑے ہوئے ہیں، جن کا اس وقت کوئی موسم بھی نہیں تھا۔ جیسے ہم دیکھیں کہ سردیوں میں ہمیں آم مل جائے، یا گرمیوں میں ہم انار کو دیکھ لیں تو ہم کہتے ہیں نا یہ بے موسم کا پھل ہے، تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے یعنی ان کے پاس انہوں نے دیکھا کہ بے موسم کے پھل پڑے ہوئے، تو انہوں نے پوچھا کہ اے مریم یہ پھل کہاں سے آئے؟ تو ان کا جواب کیا تھا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہیں۔ تو اسی طرح پھر جب وہ یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد ان کے دل میں ایک امید پیدا ہوئی کہ جو اللہ بے موسم کے پھل مریم علیہ السلام کو عطا کر سکتا ہے، تو وہ اللہ اس بڑھاپے میں مجھے اولاد کی نعمت سے کیوں نہیں نواز سکتا؟ تو اس کو دیکھ کر جو ہے ان کے دل میں امید پیدا ہوئی۔ تو اس لیے ہمیں یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ ہم مانگ کیا رہے ہیں، ہم یہ دیکھیں کہ ہم مانگ کس سے رہے ہیں۔ تو اس لیے پوری امید کے ساتھ اپنے اللہ سے دعا مانگیں۔